الرحمن حدیث نبوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی پوجا کریں، لیکن وہ انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جزیرہ عرب وہاں اسلام کی آمد سے پہلے اگرچہ خانہ کعبہ میں بھی 360 بت تھے اور لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جب سے اسلام کا غلبہ ہوا ہے، اللہ پاک نے وہاں پر اسلام کو ہر طرف پھیلا دیا ہے، تو اس وقت سے شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور وہاں کے دوسرے علاقوں میں بتوں کی پوجا کروا سکے۔ یعنی شیطان کو اب یہ امید نہیں رہی کہ وہ اس بات میں کامیاب ہوگا کہ جزیرہ عرب میں بتوں کی پوجا شروع کروا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب سے اسلام کا غلبہ ہوا ہے جزیرہ عرب میں، تب سے اب تک کوئی بندہ وہاں پر بتوں کی پوجا نہیں کر سکا۔ اگرچہ بہت بڑے بڑے گناہ وہاں پر لوگوں سے ہوئے ہوں گے، لیکن کھلم کھلا کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ وہاں پر بتوں کی پوجا کر سکے۔ اللہ پاک نے اس علاقے کو پاک فرما دیا ہے اور شیطان کے شر سے ایک حد تک محفوظ فرما دیا ہے۔ ایک حد تک کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ شیطان کو یہ امید تو نہیں رہی کہ وہاں پر کوئی بتوں کی پوجا کرے گا، لیکن اس کے باوجود شیطان اپنے کام میں مسلسل مصروف ہے اور وہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس طرح کے دوسرے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جزیرہ عرب کی پاکیزگی اور تقدس بھی اس میں بتایا گیا ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرب لوگوں کو برا نہ کہا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے رہنے والے مسلمانوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ عربوں سے اس لیے محبت کرنی چاہیے کہ وہ عربی بولتے ہیں اور عربی قرآن کی زبان ہے، ہمارے نبی کی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔